صدر منتخب ہونے کے بعد پہلی بار پاکستان پہنچنے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کو خطے کی سیاست پر نظر رکھنے والے ماہرین ایک اہم دورہ قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی صدر پاکستان کا دورہ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب ایران اسرائیل تنازع عروج پر ہے، اور اس سے قبل رواں برس کے آغاز میں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بھی اس وقت تلخی دیکھنے میں آئی جب دونوں پڑوسی ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کی سرزمین پر کیے جانے والے حملوں کو مبینہ دہشت گردوں کے خلاف کا رویہ قرار دیا گیا تھا۔ ایران اسرائیل تنازع کے پس منظر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات کے تناظر میں بھی یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ سیاسی حلقوں میں جہاں ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے حوالے سے بحث جاری ہے، وہیں دوسری جانب امریکی پابندیوں کی زد میں آنے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حوالے سے بھی مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ مبصرین کے مطابق 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہونے والے ابراہیم رئیسی کے والد ایک عالم تھے، اور ان کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم فقط 5 برس کے تھے۔ شیعہ روایت کے مطابق ان کا سیاہ امامہ ان کے پیغمبر اسلام کی آل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم میں ایک مدرسے میں حصول تعلیم کی غرض سے جانا شروع کیا۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ شاہ ایران 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے بعد معزول ہو گئے تھے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ اس دوران وہ آیت اللہ خامنئی کے زیر تربیت بھی رہے، جو سن 1981 میں ایران کے صدر بنے۔ رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے، اس وقت وہ صرف 25 سال کے تھے۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے 4 ججوں میں سے ایک کی حیثیت سے خدمات انجام دی، جو 1988 میں قائم ان خفیہ ٹریبیونلز کا حصہ تھے جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ٹریبیونل نے مبینہ طور پر ایسے ہزاروں قیدیوں پر ان کی سیاسی سرگرمیوں کے باعث دوبارہ مقدمات قائم کیے جو پہلے ہی سزائیں بھگت رہے تھے۔ ان قیدیوں میں زیادہ تر بائیں بازو کے اپوزیشن گروپ مجاہدین خلق کے ممبر تھے، جنہیں پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران بھی کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ٹریبیونل نے سزائے موت دی ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں، لیکن انسانی حقوق کے گروپوں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 5000 مردوں اور عورتوں کو پھانسیاں دی گئیں اور ان لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ رئیسی بارہا بڑے پیمانے پر سزائے موت دینے کے معاملے میں اپنے کردار سے انکار کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سزائیں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کے فتوے کی وجہ سے جائز تھیں۔ ابراہیم رئیسی 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہونے سے پہلے تہران کے پروسیکیوٹر اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ 2 سال بعد آیت اللہ خامنئی نے انہیں ایران کی سب سے اہم اور امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک آستان قدس رضوی کا نگہبان نامزد کیا تھا۔ یہ تنظیم مشہد میں 8ویں شیعہ امام رضا کے مزار کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ تمام مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کا انتظام سنبھالتی ہے۔ امریکہ کے مطابق اس تنظیم کا تعمیرات، زراعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن اور مالیاتی خدمات میں بڑا حصہ ہے۔ 2017 میں رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبصرین کو حیران کر دیا تھا۔ 2017 کے انتخابات میں حسن روحانی، جو ابراہیم کے ایک ساتھی عالم تھے، انہوں نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 57% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کر لی تھی۔ رئیسی نے خود کو ایک کرپشن مخالف جنگجو کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن صدر نے ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے عدلیہ کے نائب سربراہ کی حیثیت سے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ 1917 کے الیکشن میں 38% کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ اس نقصان نے رئیسی کی شبیہ کو داغدار نہیں کیا، اور سن 2019 میں آیت اللہ خامنئی نے انہیں عدلیہ کے سربراہ کے طاقتور عہدے پر نامزد کیا۔ اگلے ہی ہفتے وہ ماہرین کی اسمبلی کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر بھی منتخب ہوئے، جو کہ 88 رکنی علماء کا ادارہ ہے جو اگلے سپریم لیڈر کے انتخابات کے لیے ذمہ دار ہے۔ بحیثیت عدلیہ کے سربراہ رئیسی نے اصلاحات نافذ کی، جس کی وجہ سے ملک میں منشیات سے متعلق جرائم کے لیے سزائیں پانے اور پھانسی کی سزائیں پانے والوں کی تعداد میں کمی آئی۔ تاہم ایران اب بھی چین کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو سزائے موت دینے والا ملک ہے۔
عدلیہ نے سیکورٹی سروسز کے ساتھ مل کر دوہری شہرت رکھنے والے ایرانیوں یا غیر ملکی مستقل رہائشیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رئیسی پر سن 2019 میں ان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی بنیاد پر پابندیاں عائد کی اور ان پر الزام عائد کیا کہ وہ ان افراد کی پھانسیوں پر انتظامی نگرانی کرتے رہے جو مبینہ جرائم کے وقت کم عمر تھے، اور یہ کہ 2009 کے متنازع صدارتی انتخابات کے بعد حزب مخالف کی گرین موومنٹ کی جانب سے احتجاج کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن میں ملوث تھے۔ رئیسی کے نجی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں معلوم ہیں، سوائے اس کے کہ ان کے اہلیہ جمیلہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ان کی 2 بالغ بیٹیاں ہیں۔ ان کے سسر آیت اللہ احمد علم الہدا یہ ہیں جو مشہد میں نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔